السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید کی ایک اور کلاس لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہو گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، آج ایک نیا سبق ہمارے سامنے آ رہا ہے، نئی چیز شروع ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ ماحول بنانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اب بہت جلد انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہم سیرت کورس کے لیے ایڈمیشن شروع کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، میں اور میرے جتنے ساتھی ہیں وہ تو کوشش کریں گے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے رمضان میں اور قرآن کورس میں کوشش کری، جبھی تو آج آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں کوشش کر لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جم و غفیر ہمارے سامنے ہوگا، اور تعلیم کی اس وقت کتنی حیثیت ہے، کتنی ضرورت ہے، میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک دو دن پہلے میرے سامنے ایک ساتھی کا میسیج آیا کہ آن لائن کلاسز چل رہی تھیں، ایک بہن وہ کلاسز لے رہی تھیں، اور وہ کلاسز تو ٹھیک ٹھاک ہی چل رہی تھیں۔ تھوڑا کچھ کام کرنے کے بعد اور تھوڑا سا لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھایا، اور درمیان کے اندر انہوں نے پھر یہ باتیں شروع کر دی کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی نماز ہے، کہ مفتی صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، عورتیں ہماری مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس وقت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ورنہ ایک عرصے تک علماء نہیں ہے سامنے، کیونکہ تصاویر ان ساری چیزوں سے بچنے بچانے کا معاملہ تھا، اور ویڈیو کو علماء عام طور سے تصویر سمجھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے علماء جو ویڈیوگرافی میں آج تک سامنے نہیں آئے، لیکن جو لوگ سامنے آئے ہیں ضرورت کو محسوس کیا انہوں نے، کیونکہ دسیوں سال ایسا رہا ہے جب سوشل میڈیا پر کام شروع ہوا، یوٹیوب آیا، اور اس پر تھوڑا سا جو کچھ کام ہونے لگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ جو بدعتی تھے یا ملحد تھے انہوں نے پھر ٹیک اوور کر لیا، کہ علماء نے ابھی جو ہے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے ہماری نسل تو دور ہو نہ سکی، اور علماء سے عام طور سے لوگ اتنی جلدی بے تکلف ہوتے نہیں ہیں، تو لہٰذا اپنے چھوٹے موٹے مسائل انہوں نے نیٹ پر سرچ کرنے شروع کر دیے۔ ان ملحدین نے، ان بدعتیوں نے دیکھ لیا کہ اچھا بھائی یہ تو نوجوان تو ادھر آ رہے ہیں، انہوں نے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان، اس پر کام شروع کر دیا، ہماری اچھی خاصی نسل اس پر برباد ہو گئی۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پھر علماء نے اس بات کو دیکھا کہ نہیں، اب سوشل میڈیا کا ضرورتاً استعمال کرنا بہت اس وقت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اب علماء سامنے آئے، اور آپ دیکھیں کہ جو علماء سامنے آئے انہوں نے کوئی سیلفی کو جائز نہیں کیا، انہوں نے گھروں کے اندر، شادیوں کے اندر، پروگراموں میں جو ویڈیو بنتی ہے اس کو جائز نہیں قرار دیا، بس ضرورتاً اس کے استعمال کی اجازت دیتے، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ویڈیو بناتے پھرو، سیلفیاں لیتے پھرو، اور گروپ تصویریں لیتے پھرو، یہ سب بہرحال حرام اور ناجائز ہی رہے گا۔ دلیل قطعی سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے، قیامت تک یہ حرام رہے گی تصویر۔ بس علماء نے ضرورتاً ویڈیوگرافی کا استعمال کیا، اور بہت سارے علماء ویڈیوگرافی کو تصویر نہیں سمجھتے، جیسے حضرت مولانا الیاس گھومند صاحب جن سے میں بیعت ہوں، اور وہ پڑوس ملک میں ہیں، اور حضرت جی کہتے ہیں اس بات کو کہ ویڈیوگرافی باقاعدہ تصویر نہیں ہے، اور ضرورتاً اس کے استعمال کی اجازت بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پھر جیسے اس بھائی نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ عورت اس طریقے سے مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں، تو اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کو یوز کر کے بہت آگے تک جائیں، تاکہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس قسم کی جو ہے باتوں میں نہ لگیں۔ آج وہ مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں، کل پتہ نہیں کس طرح پڑھیں گی، پتہ نہیں پڑھیں گی بھی نہیں پڑھیں گی، کیونکہ یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، الحاد جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے۔ بندہ پہلے ملحد بنتا ہے، پھر کچھ اور بنتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ رافضی بن جاتا ہے، پہلے نیم رافضی بنتا ہے، پھر پورا رافضی بن جاتا ہے، پھر اللہ حفاظت فرمائے کس طریقے سے موت۔ یہ ہو رہا ہے، کھلی واضح نشانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء امت کو سنبھالیں، اور اس میں آپ لوگ ہمارا تعاون کیجیے۔ دیکھیے، آپ سے انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی کوئی فیس مانگی ہے، اور نہ کبھی زندگی میں 1 روپیہ مانگیں گے، پتہ نہیں آگے گا، ابھی تک تو ارادہ یہی ہے۔ بس آپ سے درخواست اتنی ہے کہ جب اس طریقے کی ہم کوئی تحریک شروع کیا کریں، اس طریقے کا کوئی کام شروع کیا کریں، آپ ہمارے ہاتھ بازو بن جایا کریں، آپ ہمارے دست و بازو بن جایا کریں، ہماری کوششوں میں ہمارا تعاون کیا کریں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں میرے، جب وہ کوشش کرتے تو ان کو دیکھ کر ایسا رشک ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ فکر اور رنج اس بھائی کو امت کا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، ابھی ہم سیرت کو جلدی شروع کرنے والے ہیں، ایڈمیشن میں اتنی زیادہ آواز لگانی ہے، آپ کو اتنی زیادہ آواز لگانی ہے کہ جتنا زیادہ دور تک ہم پہنچ سکے پہنچ لیں۔ دیکھیے، یہی ہوا تھا رمضان کورس میں ہمارے بہت سارے لوگوں تک ہم پہنچے، اللہ کہ میرے پاس ویسٹ انڈیز تک سے میسیج آئے، ساؤتھ افریقہ تک سے میسیج آئے، دبئی، عمان، قطر، یہاں تک سے میسیج، آسٹریلیا سے میسیج آئے، 20 سے زیادہ کنٹریز سے میرے پاس جو ہے میسیج آئے، اور 20 سے زیادہ ملکوں میں ہم نے یہاں اسی کرسی پر بیٹھ کر الحمدللہ 20 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو رمضان کورس پڑھا کے ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے۔ قرآن کورس ایک ہلکا پھلکا کورس ہے، اس میں اتنی نئی چیز نہیں ہے کہ اتنی جو ہے لوگوں کو جوڑا جائے، جتنے جڑے بھی اس اللہ کا فضل ہے 2500 کے قریب لوگ جڑے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ
جذبے کے اندر کمی آ گئی. یوں کہہ لیجیے کہ ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کلاس دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ٹیم کے ساتھی بتاتے ہیں کہ یار یوٹیوب ریکارڈ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کلاسز بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, خاموش ہیں, بس بولتے نہیں ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, کم سے کم 7 تو ہیں, کچھ تو چل ہی رہا ہے کام. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ہم سیرت کورس شروع کریں. آپ لوگ بہت زیادہ ایک بندہ کم سے کم جو ہے 100 آدمیوں کو, سوشل میڈیا کا گلوبلائزیشن کا دور ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی 100 لوگوں کو لا سکتا ہو. بہت آسان ہے, مشکل نہیں. ایک آدمی کے پاس کئی گروپس بھی ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کے پاس ایک گروپ بھی ہوا اور اس نے اس کے اندر دعوت چلا دی, واٹس ایپ گروپ, اور وہاں سے وہ 100 بندوں کو 50 بندوں کو لے آیا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم سیرت کورس شروع کریں گے. جتنے لوگوں کو آپ جوڑیں گے, جتنے لوگ آپ کی برکت سے جڑیں گے, سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. دیکھیے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کیجیے گا. کافی لمبی بات ہو گئی, 5-7 منٹ نکل گئے. چلیے اب باقاعدہ ہم جو ہے وہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے پیج نمبر 37 کھول لیجیے. ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, تجدید. تجدید کو میں کہتا ہوں جزم کی بڑی بہن. جو کام جزم کا ہے تقریباً وہی کام تجدید کا بھی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی ایڈوانس ہے. جزم تھوڑا سا ہلکا ورژن ہے, تجدید جزم کا ایڈوانس ورژن ہے. ٹھیک ہے نا. تجدید کیا ہے یہ دیکھ لیجیے. چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوا ہے. ڈبلیو جو لیٹر ہوتا ہے نا ABCD میں, ڈبلیو اس کے جیسے ایک ورڈ ہے, اس کے جیسے ایک نشان ہے, اس کو تجدید کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ وہی کام کرتا ہے جو جزم کرتا ہے. پہلے اس کو سمجھے. جزم کیا کرتا ہے, جس لفظ کے اوپر جزم آتا ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے اور پیچھے والے سے مل جاتا ہے. یہی کا یہی معاملہ اس کا بھی ہے, تجدید کا بھی ہے. جس لفظ کے اوپر تجدید آتی ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے اور اپنے سے پیچھے والے لفظ کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. لیکن یہاں تجدید کا ایک کام اور بھی ہے, وہ یہ کہ جس لفظ کے اوپر تجدید آتی ہے پھر اس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش بھی آتا ہے. جس لفظ کے اوپر تجدید آ گئی اس لفظ کو ساکن کر دیا اور وہ لفظ اپنے سے پیچھے والے کے ساتھ مل گیا, اس کے اندر مل گیا. لیکن پھر وہ لفظ ملنے کے ساتھ ساتھ اپنی الگ ایک آواز رکھتا ہے. جس لفظ پر جزم آتا ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے, اپنی آواز نہیں رکھتا. تجدید جس لفظ کے اوپر آتی ہے وہ ساکن بھی ہوتا ہے اور اپنی ایک آواز بھی رکھتا ہے. ان شارٹ یوں سمجھ لیجیے کہ تجدید ایک لفظ کے اوپر آ کر اس کو ڈبل کر دیتی ہے. وہ لفظ لکھنے میں ایک آتا ہے لیکن پڑھا 2 بار جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. اب اس کو پریکٹیکل دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا لچکدار سبق ہے اور بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ہماری مکتب کے. مجھے امید ہے کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا. حمزہ با زبر اب, با زبر با ابا. حمزہ با زیر اب, با زبر با ابا. حمزہ با پیش اب, با زبر با ابا. وہی جیسے میں بچوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں چلو بیٹا ایک ساتھ پڑھ لو تینوں آوازوں کو, ابا ابا ابا. بچے بڑے مزے لے کے پڑھتے ہیں, ابا اما, پتہ نہیں کون سی آوازیں نکالتے. میری مکتب کی رونق ہے میرے بچے, ہمارے محلے کے جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس, اور مسجدوں کی رونق ہے بچے. بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو مسجد لایا کریں. اور یہ کچھ اکھڑے سے روکھے سے جو بوڑھے سے مقتدی ہوتے ہیں نا, رف اینڈ ٹف, بچوں کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے آگے. میری درخواست ہے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہ آیا کرو, بلکہ بچی مسجد آیا کریں جیب میں 2-4 ٹافیاں ڈال لو. جب بچے آئیں تو ان کو ٹافی دیا کرو, ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو. بڑے برے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ, اللہ کی قسم. ایک آدھ بچہ ہے, ایک بچہ 2 بچے ہیں, چلو اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بالکل پاکی ناپاکی کی سمجھ نہیں ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے اس کو مسجد نہ لایا جائے. لیکن جب بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو پتہ ہوتا ہے پاکی کا مسجد کا, اب اس کے اندر یہ عمر ہوتی ہے کہ مسجد کے آنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, چلو پیچھے ہو, اسی طریقے سے کہتے ہیں چل پیچھے. اور بچہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھے تو سلام پھرتے کبھی کبھی بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے. بعض تو اتنے متقی بنے جائے بچوں کے تماشا مار دیتے. اپنا تقویٰ اپنے گھر رکھیں بھائی, بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کریں, بلکہ بچوں کو کچھ پیسے دیا کریں, 10 روپے دے دیں, 5 روپے دے دیں, ٹافی دے دیں. اس سے بچوں کو شوق ہوگا, بچہ اور بچوں کو لائے گا. آپ کے اس رف رویے کی وجہ سے بچہ ابھی مسجد نہیں آ رہا, وہ نہ آنے کی عادت بن جائے گی اس کو, وہ جوانی میں بھی نہیں آئے گا. ذمہ دار آپ ہوں گے, گنہگار آپ ہوں گے اگر آپ ایسا کرتے تو. چلیے, حمزہ با زبر اب, با زبر با ابا. حمزہ با زیر اب, با زبر با ابا. حمزہ با پیش اب, با زبر با ابا. ملانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بچوں کے لیے مزے لینے کے لیے, بچوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں میں. ٹھیک ہے, حمزہ با زبر اب, با زیر بھی اب بھی. حمزہ با زیر اب, با زیر بھی اب بھی. حمزہ با پیش اب, با زیر بھی اب بھی. اچھا, نرم کر کے نہیں پڑھنا, لہجہ جو ہے سخت رکھنا ہے, تھوڑا سا جمع کیا, اب بھی اب بھی, اس طریقے سے. اتنا بھی مت جمانا کہ با کا پا کر دو. ٹھیک ہے. حمزہ تا زبر ات, تا زبر تا اتا. حمزہ تا زیر ات, تا زبر تا اتا. حمزہ تا پیش ات, تا زبر تا اتا. حمزہ تا زبر ات, تا زیر تی اتی. حمزہ تا زیر ات, تا زیر تی اتی. حمزہ تا پیش ات, تا زیر تی اتی. ٹھیک ہے. حمزہ جیم زیر اج, جیم زبر جا, اجا. جمع کے پڑھنا ہے, اجا. حمزہ جیم زیر اج, جیم زیر جی, اجی. حمزہ جیم پیش ات, جیم پیش جو, اجو. حمزہ جیم پیش ات, جیم زبر جا, اجا. حمزہ جیم پیش ات, جیم زیر جی, اجی. حمزہ جیم پیش ات, جیم پیش جو, اجو. ٹھیک ہے, یہی تک ہم نے سبق رکھتے ہیں. اچھا, جو الفاظ میں نے پڑھائے ہیں سن لیجئے گا, کسی کے قاعدے میں مس پرنٹنگ ہو سکتی ہے کہ کہیں تجدید نہ بنی ہوئی ہو, کہیں زبر یا زیر یا پیش نہ بنا ہو تو سن کر لگا لیجئے گا. اس سے آگے کلاس انشاءاللہ پرسوں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گے. کل تو تفسیر کلاس ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے لیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.